بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ٹاپک ہے سکسیس آف لائف۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے وہ دنیا میں کامیاب ہو جائے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ دو طرح کی کامیابی پہ کام کرے، دنیا کی اور آخرت کی، مرنے کے بعد کی کامیابی۔ آج کا جو سب ٹاپک ہے وہ ہے چینج مینجمنٹ۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم انسان کی فطرت ہے، وہ چینج چاہتا ہے۔ جو لباس اس نے لیا وہ چاہتا ہے نہیں 2 ہفتے بعد، 3 ہفتے، مہینے، 2-3 مہینے بعد وہ چاہتا ہے کہ نہیں نیا آ جائے، اس سے تنگ آ گیا ہوں۔ کوئی جوتے چینج کرتا ہے، کوئی موبائل لے لیتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی مارکیٹس میں، بڑے بڑے سٹورز میں وہ کیا کرتے ہیں، ڈسپلے کو چینج کرتے رہتے ہیں کہ پہلے ادھر رکھے ہوئے تھے فروٹس، پھر ویجیٹیبل ادھر رکھی تھی، تو ان کو کوئی نہ کوئی ترتیب چینج کرتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں چینج مینجمنٹ۔ تو یہ چینج جو ہے یہ اپیل کرتی ہے، انسان کی فطرت ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ نئی سے نئی چیزیں اس کے پاس ہوں، ایک چیز سے وہ جلدی اکتا جاتا ہے۔ اسی طرح ہماری لائف کے اندر ہمارے مائنڈ سیٹ میں اگر چینج نہیں آئے گا تو ہماری لائف ویسی کی ویسی رہے گی۔ اگر 5 سال پہلے ہماری روٹین ایک ہی طرح تھی تو ہمارا رزلٹ بھی ویسے ہی ہے، ہمیں کوئی نئی چیز نہیں ملی، نہ ہماری ترقی ہو رہی ہے، نہ ہماری انکم بڑھ رہی ہے، نہ ہمارے ریسورسز اچھے ہو رہے ہیں، نہ ہیپینس آ رہی ہے، نہ گھر کے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں، نہ ہمارے خرچے پورے ہو رہے ہیں، اور مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا۔ موبائل چینج کرتے ہیں، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے گاڑی بھی چینج کرتے ہیں، اور اپنے جو برانڈ ہیں اپنے اوپر، اور کپڑے، جوتے، اور اپنی چیزیں، اپنے تھنگز، اپنے گھر، اپنے فرنیچر، یہ سب کچھ چینج کرتے ہیں، لیکن مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کرتے۔ تو جب تک انٹرنل چینج نہیں آئے گا اس وقت تک ایکسٹرنل چینج نہیں آئے گا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے حالات چینج ہوں تو آپ کو انٹرنلی مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا پڑے گا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی ترقی ہو، آپ کے آفس میں، آپ کی جاب میں، آپ کے بزنس میں، آپ کی ارننگ میں ترقی ہو، تو آپ کی چینج اس وقت تک، رزلٹ چینج نہیں ہوتا جب تک کہ اندر کا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس ان پٹ اچھا ہوگا تو آؤٹ پٹ اچھا نکلے گا۔ پہلے بھی سال ہماری وہی روٹین تھی تو ان پٹ ایسے ہی تھا تو رزلٹ بھی ویسے ہی رہے گا۔ تو اس لیے ہمیں انٹرنل چینج کرنا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا شاہین جو ہے وہ پرندوں سے الگ ہے، وہ پرندوں کا بادشاہ ہے، اور علامہ اقبال نے شاہین کو جو ہے نا اپنی شاعری میں بہت زیادہ اس کو ذکر کیا ہے۔ باقی پرندوں کا بھی کیا، لیکن جو شاہین کی شان ہے اور جو اس سے مشابہت دی ہے مسلمان کو، وہ دوسرے پرندوں سے نہیں دی۔ آپ اس کی لائف کو دیکھ لیں شاہین کی، کہ وہ عام پرندوں کی طرح ہر جگہ نہیں رہتا۔ دوسری بات، وہ عام پرندوں کی طرح نیچے اور بڑے چھوٹے چھوٹی جگہوں پہ گھونسلہ نہیں بناتا، بلکہ اس کا آشیانہ پہاڑوں کی اونچی چوٹیوں پر ہوتا ہے۔ اور جب بھی کوئی تیز ہوائیں چلتی ہیں اور جب بھی کوئی طوفانی بارش ہوتی ہے، گرج اور چمک کے ساتھ جب بارشیں آتی ہیں، تو سارے پرندے جو ہیں وہ چھپ جاتے ہیں اور اپنی اپنی پناہ گاہوں میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن شاہین جو ہے اس وقت وہ انجوائے کرتا ہے، اور وہ اپنی اونچی فضاؤں میں اور زیادہ پروان کو اونچا کرتا ہے اور اس کو انجوائے کرتا ہے، اس سے گھبراتا نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ لیں شاہین کی زندگی کو، اگر وہ چینج نہیں لائے، اس کی زندگی عام طور پہ، شاہین کی جو لائف ہے وہ تقریباً 70 سال تک ہوتی ہے، وہ شاہین 70 سال تک زندہ رہتا ہے، لیکن 25-30 سال کے بعد اس کی چونچ زیادہ مڑ جاتی ہے، اس کے پنجے زیادہ لمبے ہو جاتے ہیں، اور اس کے پر جو ہیں وہ زیادہ بھاری ہو جاتے ہیں، اڑ نہیں سکتا، شکار کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی لائف کے اندر چینج لانے کے لیے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، دوبارہ اسی جوانی جیسی طاقت اور اسی طرح کے اپنا شکار کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی چونچ کو توڑ دیتا ہے، پتھروں پہ مار مار کے اپنی چونچ کو توڑ دیتا ہے، اور اپنے پنجوں کو بھی توڑ دیتا ہے۔ جو بڑے ہوئے پنجے ہوتے ہیں ان کو بھی کسی طرح پتھروں کے ساتھ یا درختوں کے ساتھ یا چٹانوں کے ساتھ مار کے توڑ دیتا ہے، اور پھر اونچی پہاڑی پر چلا جاتا ہے، اور وہ اپنے پروں کو، جتنے اس کے ایکسٹرا اور بڑے ہوئے پر ہوتے ہیں بھاری، ان کو اپنی چونچ کے ساتھ پھاڑ کے پھینک دیتا ہے، اور اس کے لیے 150 دن تک، 3 مہینے تک وہاں پہ انتظار کرتا ہے، اور پھر اس کے نئے پر نکلتے ہیں، دوبارہ وہ اپنے نئے پروں کے ساتھ اپنی زندگی کو شروع کرتا ہے، اور اس چینج کے ساتھ
وہ دوبارہ اسی طرح شکار کرتا ہے، اس کی جو ہے بلندی، اس کی طاقت، اس کی لائف جو ہے ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے چینج کرنے کے لیے حوصلہ پکڑا، اس نے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی مشکلیں برداشت کی ہیں، اور انٹرنل اس کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ مجھے مرا ہوا نہیں کھانا، مجھے کسی کے ٹکڑوں پہ نہیں پلنا، مجھے جو ہے اپنا، وہ اسی لیے دیکھیں گدھ میں یہ جو چیل ہے اس میں اور شاہین میں یہی فرق ہے، وہ مرے ہوئے گوشت کو کھاتی ہیں، مرے ہوئے جانوروں کو کھاتی ہیں، اور یہ جو شاہین ہے یہ کبھی مرا ہوا نہیں کھائے گا، بہت مجبوری ہوگی، بوڑھا ہو جائے گا یا اس سے چلا نہیں جائے گا تو شاید کھائے گا، ورنہ اپنی چینج مینجمنٹ کے ذریعے وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو ریویو کرتا ہے، ری بلڈ کرتا ہے، اور پھر اپنی لائف کو بہتر بناتا ہے۔ ہمیں بھی چینج کرنا ہے، اور یاد رکھیں انٹرنل چینج پہلے آئے گا، مائنڈ سیٹ کو پہلے چینج کرنا ہے، اور جب تک مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا ریزلٹ بھی ہمارے چینج نہیں ہوں گے۔ اب یہ چینج کیسے کرنا ہے؟ نئی لرننگ کریں۔ جب تک آپ پچھلے سالوں کی طرح کچھ بھی لرن نہیں کریں گے، اسٹوڈنٹ ہو چاہے وہ پروفیشنل لائف ہو چاہے بزنس والا بندہ ہو، جب وہ پچھلے سالوں کی طرح اس نے کچھ نہیں سیکھا، اس سال بھی کوئی چینج نہیں آئے گا، اس کی لائف میں، اس کی انکم میں کوئی تبدیلی، کوئی انکریمنٹ نہیں آئے گی۔ اس کے بعد اس کی انڈرسٹینڈنگ پہلے بھی ویسی تھی، اپنی فیلڈ کو اتنا ہی سمجھتا تھا، اپنے سبجیکٹس کو، اپنے اسکول کو، اپنے بزنس کو اتنا ہی سمجھتا ہے، اس کے اندر آج بھی اتنا ہی سمجھ رہا ہے، تو کوئی چینج نہیں آئے گی۔ اور اگر وہ پہلے بھی کچھ نہیں اچھا سنتا تھا، اب بھی اچھا نہیں سنتا، پہلے بھی اپنی لائف کو بہتر بنانے کے لیے اس کے پاس کوئی انپٹ نہیں تھا، لسننگ اچھی نہیں تھی، تو آج بھی نہیں ہے، تو آئندہ بھی اس کا چینج نہیں ہوگا۔ اور اگر پہلے بھی وہ ایکسرسائز نہیں کرتا تھا، سستی تھی، اب بھی اس کے پاس سستی ہے اور وہ لیزینس ہے اس کے پاس، تو وہ اس کے اندر رزلٹ میں کوئی چینج نہیں آئے گا۔ یاد رکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا رزلٹ چینج ہو، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری لائف چینج ہو، اگر ہم چاہتے ہیں ہم بہتری کی طرف جائیں، تو ہمیں اپنے آپ کے اندر چینج لانا پڑے گا، اپنے لرننگ میں، اپنی انڈرسٹینڈنگ میں، اپنے کاموں میں، اپنے ملن جلن میں۔ یاد رکھیں جن لوگوں سے ہم ملتے ہیں ان کا اثر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ سست لوگوں سے ملیں گے اور ڈسہارٹ کرنے والے لوگوں سے ملیں گے، ہم ہمیشہ ڈسہارٹ لیں گے، نہیں بزنس نہیں کرنا چاہیے، نہیں پیسہ برباد ہو جاتا ہے، نہیں ہمیں جو ہے نا وہ یہ کام نہیں کرنے، وہ ڈسہارٹ ہی کرتے رہتے ہیں، تو ہماری لائف چینج نہیں، ہماری لائف میں امپرومنٹ نہیں آئے گی۔ تو اس لیے چینج مینجمنٹ پہ کام کریں، اپنے آپ کو چینج کریں، اپنی لرننگ کو، اپنے مائنڈ سیٹ کو، اپنے لوگوں کو، اپنی گیدرنگ کو، تو پھر انشاءاللہ آپ کی لائف کے اندر چینج آئے گا۔ اسی طرح آخرت کی کامیابی کے لیے، پہلے بھی میں 5 نمازیں پڑھتا تھا، اب بھی 5 پڑھتا ہوں، کوئی چینج نہیں آ رہا۔ اگر ہمیں اللہ رب العزت نے جو دین دیا ہے، اگر ہمیں اس کی سمجھ آ جائے تو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کو پسند نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑ کے پہاڑوں میں اور جنگلوں میں زندگی گزارو، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے جو نظام دیا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے ہیں، وہ 24 گھنٹے کی زندگی ہے۔ یہودی اور کفار پوچھتے تھے کہ تم لوگ کیسے کہتے ہو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بنتی ہے، تم سوتے بھی ہو، کھاتے بھی ہو، بھی بچوں کے پاس بھی رہتے ہو، تجارت بھی کرتے ہو، تو یہ کیسے باتھ روم بھی جاتے ہو، تو کیسے 24 گھنٹے تم عبادت کرتے ہو؟ تو صحابہ فرماتے تھے ہمارے نبی ہر وقت جو ہیں وہ، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر باتھ روم جائیں گے تو بھی ثواب ملے گا، اور اگر ہم سوئیں گے تو بھی ثواب ملے گا، اگر ہم بیوی بچوں کے ساتھ جائیں گے تو بھی ثواب ملے گا، تجارت کریں گے، کمائی کریں گے تو بھی ہمیں ثواب ملے گا، اگر نبی کے طریقے پر کریں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس میں یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر بھی جتنے فوائد چاہیے وہ شریعت سے ملیں گے۔ اگر ہم صبح، ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے، ہماری کمائی میں برکت نہیں ہے، ہماری انکم میں برکت نہیں ہے، صبح فجر کے ٹائم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کے وقت اللہ رب العزت کی رحمتیں برستی ہیں، اور فجر سے پہلے اللہ رب العزت پہلے آسمان تک اللہ کی رحمتیں آ جاتی ہیں اور اعلان کرتے ہیں فرشتوں میں اللہ رب العزت کہ اس وقت جو اٹھا ہوا ہے، جو مانگ رہا ہے اس کو دے دو، تو ہم اس وقت مانگتے نہیں ہیں، سوئے ہوتے ہیں، تو وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے چینج کریں اپنے آپ کو، صبح اٹھنے کی عادت ڈالیں۔ اگر فجر سے پہلے زیادہ جلدی نہیں اٹھ سکتے، فجر میں جو ہے وہ چینج کریں کہ اپنے آپ کو مسجدوں تک پہنچائیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جب ہم نماز کے بعد سو جاتے ہیں، فرمایا یہ بھی برکت کا ٹائم، مسلمان کے لیے برکت کا ٹائم وہ صبح کا ہے، تو ہمیں صبح جو ہے وہ فجر کے بعد نہیں سوئیں گے تو ہمارے اندر اللہ رب العزت ہماری زندگی میں برکت دیں گے۔ اور یاد رکھیں روزی میں برکت کا مطلب ہے اولاد میں برکت، ہمارے کاروبار میں برکت، ہماری آمدنی میں برکت، ہماری صحت میں برکت، ہمارے آپس میں ملنے جلنے میں
ان ساری چیزوں میں برکت آتی ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم پہلے قرآن نہیں پڑھتے تھے، اب ہمیں قرآن پڑھنا ہے۔ قرآن پڑھنے میں شفا بھی اور ہدایت بھی۔ اگر بیماریاں ہیں، اگر ہمیں سستی ہے، اگر ہمیں ہمارے اندر گمراہی ہے، قرآن پڑھنے سے، ترجمہ پڑھنے سے ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت بھی ملے گی، شفا بھی ملے گی، ہمارے اندر لائف کے اندر چینج آئے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ جو فرض پڑھ رہے ہیں ان کو چاہیے سنتیں وہ چینج کریں اپنی لائف کو، اپنی روٹین کو، سنتیں بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ جو سنتیں پڑھتے ہیں ان کو چاہیے نفل بھی پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ فرمایا جو کثرت سے نفل پڑھتے ہیں ان کے لیے کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت بن مانگے ان کو عطا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو قرآن مجید کثرت سے پڑھتے ہیں اللہ رب العزت مانگنے والوں سے زیادہ ان کو عطا کرتے ہیں۔ قرآن کی ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، اور فرمایا یہ نیکیاں 30 بھی ہو سکتی ہیں، ایک حرف پر 30 نیکی۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ 3 حرف ہے، الف الگ، لام الگ اور میم الگ۔ اللہ کی کیسی رحمتیں۔ فرمایا جو مسجد کے اندر قرآن پڑھتا ہے ایک ایک آیت کے اوپر اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے ایک گائے جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی۔ تو اس لیے جب تک ہم چینج نہیں لائیں گے، صدقہ کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، تو اس لیے اپنی لائف کے اندر چینج لائیں، اپنے روٹین میں چینج لائیں۔ جو جلدی جلدی نمازیں پڑھتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت آہستہ کرے، سمجھ کے کرے۔ تو جو سجدوں میں جائے تو اللہ کو یاد کرے، رکوع میں جائے تو اللہ کو یاد کرے۔ تو جب تک ہم اپنی لائف کو چینج نہیں کریں گے، اس وقت تک اپنے انٹرنل انپٹ کو چینج نہیں کریں گے، ہمارا آؤٹ پٹ چینج نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے انٹرنل کو چینج کرنا ہے، اور آخرت کی تیاری کے لیے قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کو سمجھیں اللہ رب العزت ہم سے کیا کہتے ہیں۔ یاد رکھیں ہم پہلے ہی قرآن پڑھنے سے پہلے فرقہ بندی میں بیٹھ جاتے ہیں، ہم گروہ بندی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں، قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، آہستہ 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 پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، اللہ سے ہدایت مانگتے جائیں، اللہ رب العزت خود ہمیں ہدایت دے دیں گے۔ تو اس لیے اس سے ڈرنا نہیں ہے۔ اور مغرب کے بعد جو سورہ واقعہ اپنے گھر میں خواتین کو کہیں، اپنی بچیوں کو، اپنی ماں بہنوں کو کہ سورہ واقعہ پڑھیں مغرب کے بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کثرت سے مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھے گا، اور جن کے گھروں میں عورتیں سورہ واقعہ پڑھیں گی ان کے گھروں میں فاقہ نہیں آتا۔ تو یہ بھی ہمارے، اگر ہاتھ دھو کے ہم کھانا کھائیں گے اور کھانے کے بعد کلی کریں گے اور ہاتھ دھویں گے تو بھی رزق میں برکت آئے گی، ان کے اوپر جو ہے وہ فاقہ نہیں آئے گا۔ اور دسترخوان پہ گرا ہوا منہ سے نہ گرے لیکن ہاتھ سے گرے اور ویسے ٹوٹ کے گر جائے تو اس کو اٹھا کے کھانے سے فرمایا کہ اس کے ہاتھ سے بھی فاقہ چلا جائے گا اس گھر سے۔ تو جب ہم ان چیزوں کو چینج کریں گے ہماری لائف کے رزلٹ چینج ہونا شروع ہو جائیں گے، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔